سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدر محترم، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کے اس انجمن میں میں جس موضوع کے تحت بولنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاص کی اہمیت. اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا ہے. نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے اور کچھ ہے تو وہ عبادت ہمارے لیے نہ صرف بیکار ثابت ہوتا ہے. مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھانے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا. غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دکھانے کے نماز اور روزہ کو شرک کی تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر کسی بندے کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو بھی اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر رہے ہو. اللہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں رد ہے. بخاری شریف کے ایک حدیث میں امام بخاری نقل کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا. اگر نیت کسی کو دکھانا ہے تو اپنی اعمال کی خیر منانی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون. ایسے نمازیوں کے لیے بیل ہے، بربادی ہے جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے. ایک حدیث میں جو صحیح مسلم میں رد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، اس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو عالم دین ہو، قاری ہو، اس کے سارے نعمتیں یاد کرائے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو پوچھا جائے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے. تو نے اس لیے علم حاصل کی تھی کہ لوگ تجھے عالم کہے، تو اس لیے قرآن پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایسے شخص کو لایا جائے گا جو شہید ہوا ہو، اس کو سارے نعمتیں یاد دلائیں گے، پھر وہ سارے نعمتیں یاد بھی کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا ذریعہ کیا کیا؟ وہ فرمائے گا، وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا، میں تیری راہ میں لڑتے یہاں تک کہ شہید بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور تجھے دنیا میں بہادر بھی کہا گیا ہے. اس کے بعد ایسے انسان کو لایا جائے گا جس کو خوشحالی سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت عطا کی تھی. اس شخص کو بھی سارے نعمتیں یاد کرائیں گے. اس کے بعد پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ذریعے کیا عمل کیا؟ وہ فرمائے گا، وہ کہے گا کہ جہاں مال خرچ کرنا ہو تیری راہ میں محبوب تھا، میں تیری راہ میں محبوب تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے اس لیے مال خرچ کی تھی، تو نے اس لیے خرچ کیا، سب اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہے، اور دنیا میں تجھے سخی بھی کہا گیا ہے. پھر اللہ کے حکم سے اس آدمی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.